الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام جڑے اجے تک چپ نہیں باواں دے بلند محبت نال پڑھ لو کسے چودھری دا ذکر نہیں کسے امیر میں دا ذکر نہیں یہ خدا ذکر ہے جدا ذکر خدا دی کردا ہے میرے نبی نے صحابہ بھی کر دے گے ساری امت مصطفی میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دیے مل کے پڑھیے السلام میں کل علامہ ثابت شروع کرنے لگا اللہ کرے سمجھ آ جائے نبی کا گھرانا بڑی شان والا جب سمجھ آئی ادھر گایا ہاتھ چاہے سجاد چاہے کہہ دے نبی کا گھرانا بڑی شان والا جدا ایمان ہے بڑی شان والا نبی کا گھرانا وہ بابا دے بلند کہہ لے سجے کھبے نہیں دیکھنا کہ فلانا چودھری بیٹھا ہے وہ دے سامنے میں رات پڑا اس ذکر وہ دا کر لے جدا ذکر خدا بھی ناد وال کر گئے مصطفیٰ بھی ناد وال کر گئے مل کے بابا دے بلند کہہ رہے نبی کا گھرانا بڑی شان والا مدثر بھائی تساوی آت چاہو یہ ذکر حسین بادشاہ ہے بھائی امانت علی تساوی میرے نال مل کے پڑھو تیرا فدا ہوں گے آج ایس پنڈی پھٹیوں دی سرزمین کے ذکر حسین ہوئے آج اشرف اللہ کے کربلا مولا تو لے کے جنت البقیع تک جنت البقیع تو حسین کے نام دے روضے تک تیری میری صدا جاوے تے گئی کے دیو یہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یارو زینب کا نام بڑی شان والا بولو زینب کا نام بڑی شان والا علامہ صاحب کے ناس شاید تخیل چل کرنا کہ سردار کا لکھ رہا ہے آقا نبی کے صحابہ سبھی موت مر گئے میں اپنا عقیدہ قرآن میں دسنا شاید تخیل آقا نبی کے صحابہ سبھی موت مر گئے سبھی کا یگانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا اللہ اکبر کبیرہ بڑی شان والا ہے گھرانا کی نام سے زیادہ گھرانا ہے ذرا جملے میں غور کریے ذرا میں سماعت کرنی یہ ایسا تیرا گھرانا ہے کسی بھی خاندان کا ذکر کسی بھی بادشاہ کا ذکر اس رنگ نال قرآن نے نہیں بیان کیتا جس خاندان کا جس گھرانے کا ذکر اللہ نے قرآن چھوڑے دادا نال کیتا ہے وہ کنا گھرانا ہے وہ میرے محمد کریم کا گھرانا ہے وہ آل رسول ذکر میرے رب نے قرآن ارشاد فرمایا ہے پھٹیاں دی عظیم شخصیت پیر سید جلال الدین شاہ بکھی شریف دے تاجدار دے رنگے علامہ ارشد جلالی صاحب مسند کی صدارت کر بڑے علمی شخصیات بیٹھے اللہ کا قرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
کہلا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا کڑی شان والا ہے گھرانہ ہے کڑی عظمت والا ہے گھرانہ ہے جدے وچ حسین بادشاہ وہ ہستی ہے جدے متعلق میرے پاک نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں فرمایا لوگوں دیا نسلاں پتراں تو چل دیا نے پر میں محمد دی نسل قیامت تک میری بیٹی زہرا فاطمہ تو چلے گی قیامت تک میرا نام رہے گا تو میری بیٹی دی نسل تو چلے گا ایڈا سورا گھرانہ ہے جس گھرانے کا ذکر میرا رب قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محبوبہ تو اعلان فرما دے اور لا اسألکم میں تواڈے تے سوال نہیں کرتا علیہ اجرا نہ کوئی جو نہ پر ایک گل ضرور ہے الا المودۃ فی القربى بس جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار تسی کر لیو میں محمد بھی نہ بھی میرا خدا بھی کر تیرا ہو جائے گا گھرانہ ہے کہ شانہ والا گھرانہ ہے بڑی توجہ ہے آپ کی میں پتہ ہے تو 6 بندے سنی بیٹھے ہو کرتے ٹائم کافی ہو گیا میں اس چیز کے خلاف ہوں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں بھئی 2-2.5 گھنٹے ہی عوام کو بٹھا کے رکھنا ایک سناخان ہو گئے ایک گھنٹہ ٹائم دے ہوتا گھنٹہ دن محبت نہ سنو تو ہو جانا درجن ڈیڑھ نات خان پڑھانا میں اس گل دے بالکل خلاف ہوں بالکل میں رات میں صبح سے انہوں نے میری پہلی کمٹمنٹ ہوئی ہے جی میری شرط سی میں کہ بچہ میں اسٹیج پہ جانا ہے ایک نات خان میں سنا گا اس کے بعد میں اسٹیج پہ مانوں اور ان جو نہ کیتا میرے جانے والا بالکل ایک دو بندے سے انہوں نے پڑھا لیں اور بڑے سکون نہ 12 بجے سے پہلے محفل ہوگی ہونا ہی چاہیے تو اس کے بعد محفل ہے 2 بجے محفل شروع ہوئی 4 بجے کم از کم دعا ٹائم نکل گیا جڑے مزدوری والے محنت والے بندے جنہاں سفر تے جانا مہمان نے انہاں واسطے بڑی دشواری بنتی ہے آؤ حضرات وقت دے دامن وچ مصب نہیں ہے میں ہن تقریر وچ نہیں جانا چاہتا اللہ دا قرآن دی مناوے تے من لو اللہ دا قرآن ہے یا ایھا الذی قل لعبادک وبناتک ونساء المؤمنین اللہ پاک فرما رہا ہے سونے نبی دی خبراں دین والے اعلان فرما دے ان لوگوں نوں دس دے سونے کتنا دسنا ہے فرمایا یا ایھا النبی قل لعبادک اپنی بیویاں اپنی بیویاں نو اعلان کر دے وبناتک اپنی بیٹیاں نو اعلان کر دے بیٹی کا حکم نہیں ہے جمع دسی گئے ونساء المؤمنین بیویاں دا ذکر ہے بیٹیاں دا ذکر ہے ایمان والیاں عورتاں دا ذکر ہے قرآن اشارہ پیا کر رہے جتھے زہرا کا حیا کر رہے بیوی چواتھیاں کا حیا کر قرآن والا بھی نہیں ہے صحبِ قرآن بھی نہیں ہے گل قرآن دی مننی ہے جنہیں قرآن پہ آتا ہے سامنے مننا ہے آؤ میرے پیرے گوار فضل سلطان سکی سلطان بابر رحمت اللہ علیہ آپ نے کیویں دی سکیت کا حکم دیتا ہے آپ فرماتے ہیں نال سکی یا رسالنا کریم کل رولا نہ لائے ہو تم میں تربوزی یارو مول نہیں تھیندے باویں توڑ مکے لے جائے ہو سپاں دے پتری کدی مت نہیں تھیندے ہمیں چوڑیاں دودھی پیوائے حضرت جی اشارہ باو پیر پہ فرماندے نے جے قرآن سمجھ وچ نہ آئے نبی دی یار بھی سمجھ وچ نہیں آوندی نبی دی اولاد بھی سمجھ وچ نہیں آوندی نبی دے یار بھی سمجھ وچ نہیں آوندے قرآن سمجھ وچ آ گیا خدا بھی سمجھ وچ آ جائے گا مصطفیٰ بھی سمجھ وچ آ جائے گا اللہ دا قرآن جتے مناوے جو من لو اللہ دا قرآن افضل ہے کتاباں تو میں لکھ رہے ہیں تیرے میرے وچ کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی خطا ہو سکتی ہے پر رب دے قرآن وچ خطا ہو سکتی نہیں
تہاڈی توجہ اس پاسے میری توجہ تہاڈے والے میرے ول توجہ کرو میں پڑھنا پیا مینوں سنو میں تانوں تقریر سنانا آیا ہاں اللہ دا قرآن جی دی سمجھ وچ آ جائے او دی سمجھ وچ مصطفی کریم بھی آ جاندا ہے نبی دی اکھیاں دی عزت کردی آ جاندی ہے نبی دے یار ابو بکر دا خیال بھی آ جاندا ہے ہوئے کائنات وچ ملدا اصل غور کوئی نہیں جتنا اعلی غصے نبی نے دسیا ہے بڑے بڑے صدیق اکبر نے نبوت کا بھار چاہ کے دسیا ہے نبی بھی شان والا ہے نبی دے یار بھی شان والے کائنات کے اندر میرے نبی نے فرمایا حشر دے دیانے اللہ جی کے نال مسافہ فرمائے گا میرے نبی کا دوجا یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی وقت دامن کی مسجد میں تبہیر جگاوا بس ایمان کرنا آل رسول محبت ایمان دی روانگی نہیں ایمان دا ایک حصہ ہے اگر محبت رسول دل وچ ہوے نبی دی آل دا بغض دل وچ ہوے تے صحابہ دا پیار ہوے خود دے صحابہ خود دے اہل بیت ایک پاسے رکھی جائے گی یا خدا راضی نہ مصطفیٰ راضی اگر تو چلا میرے رب راضی ہو جائے نبی دے گھر والے دا بھی حیا کر نبی دے گھر والے دا بھی حیا نہ گھر والے تو بغیر گزارا ابو بکر صدیق دیاں شاناں بھی سانو قرآن پاک نے دسیاں نے حضرت عمر پاک دیاں شاناں بھی سانو اللہ دے قرآن نے دسیاں نے حضرت سیدنا عثمان غنی سکرین دیاں شاناں بھی رب دے قرآن نے دسیاں نے مولا علی دے بچڑے حسین دیاں شاناں بھی سانو اللہ دے قرآن نے دسیاں نے پھر کہنا پڑے گا نبی کا گھرانا آواز اکرام پڑھ لے بس تقریر میں شروع کریں لگا نبی کا گھرانا بڑی شان والا یہ آسفانہ یہ آسفانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا اللہ تعالیٰ کی دنیا شاہ والا گھرانا ہے علامہ شاہ محمود صاحب اللہ کا زندگی دیتی اللہ عزت دی عزت ہوتی ہوئی ہے جتنے دل وچ نبی دی یاد بھی وسدی ہوئے نبی دی یاد بھی وسدے ہوئے بغض صحابہ لائے کہ اللہ پیار کرنا محمد کریم نادی نہیں ہے سونا نادی ہو دولے گا جو دل وچ ابو بکر صدیق عمر عثمان بھی وسدا گئے گا مولا علی کے بچڑے بھی وسدے ہوئے میرا گناہ ہے علی ورگا زمانے تے کوئی بھی میرو علی ورگا زمانے تے کوئی بھی میرو علی تاج محمد کا کوئی بھی میرو علی ورگا زمانے کوئی بھی آؤ حضرات سنو میاں بیوی لڑے کس گل سے بندہ سفر تجارت واسطے چلا گیا وطن واپس آیا تے گھر وچ بچہ پیا کھیلے سال ڈیڑھ تو بعد تجارت تو بعد گھر آیا بچہ گھر وچ کھیلے کملی والے دا زمانہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی گل آج نے کتاب چھپی حضرت کرم والے آستانے تو کاڑے بہت بڑا عظیم آستانہ ہے پیچھے جو ایم پی ایس کی گل بند یا ایم پی دے بھائی صاحب فوت ہو گئے انہوں دی صدارت وچ میرا بیان 10 محرم نصیب کو دنیا تو پردہ فرما گیا 10 محرم سیالکوٹ میں تشریف بیانی سے انہوں نے حکم میں ملیا کہ تشریف بیانی انہوں دی آستانے کی کتاب چھپی انہوں مفصل اس واقعے کو تحریر فرمایا مادل کرم کتاب کا نام ہے میاں بیوی لڑے بندہ آنا ہے بچہ میرا نہیں بیوی آنی یہ بچہ تیرا ہے بندہ آنا ہے بلد الزنا ہے بچہ حرامی ہے حلالی نہیں ظفر پہ کالے دیر ساری آئی ہر جڑتا پھیا تھوڑی دی گل نہیں من بھائی یہ ایسا اختلاف ہے جڑا گھر وچ قتل تک چلا جاندا ہے گھر جڑ جاندا ہے
بندہ آتا ہے کہ بچہ میرا نہیں، بی بی آنی ہے کہ رہے جھگڑا طویل ہے، واقعہ طویل ہے، گرمی کی شدت ہے، میں مختصر کراں میں تھوڑی جی روانگی مدینہ شریف پڑھنی کربلا والا بس اس پاس جا رہے ذکر حسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کو جوڑا کھلیا، اس بی بی نے آکھیا یہ الزام نہ لا انج جیوندے نہ مار، چل اٹھ چلیے جتھے رب فیصلے کرے گا۔ تھوڑی جی گرمی حسین بادشاہ نے گاندھی کربلا کا منظر دیکھو جتھے تپتے ریت سے رات ایک منٹ بھی کھلونا اج بھی اوکھا ہے، کربلا جھاجی جاندے بڑی شدت دی گرمی ہے، بڑا اوکھا کھلونا میرا جملے خان کر تھوڑی جی گرمی دی شدت برداشت کرنی حسین دے ذکر واسطے امام اعظم بادشاہ نے شان دا سمجھ گھرانہ پہ ڈالا ہے، کتنی اعلیٰ گھرانے والی شان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار کا جوڑا جا رہے ہیں، نبی پاک کی بار کا جوڑا بیٹھا، پھر پاک نبی نے فرمایا کیویں آئے ہو، اپنا مسئلہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہے کہ گھر اجڑتا ہے پیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل پوچھی گھر کیوں اجڑتا ہے؟ بندے کو پوچھا گیا تو دس کیوں گھر اجڑتا ہے پیا؟ اس نے کہا حضور میں سفر ساتھ تجارت واسطے گیا، کافی عرصہ میں تجارت میں لگ گیا، میں گھر آیا تو میرے بچہ گھر چھڑ دے پیا، اے بچہ بیٹھو یہ میرا نہیں، یہ بچہ بلکہ زنا ہے، حشی نسل ہے، کہ میری بیوی نے زیادتی کی ہے، بچہ زنا ہے، لہذا میں موقف لے کے آیا حضور مینوں دسو میں کی کراں؟ میرے قریب نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کوئی گواہ ہے؟ پہلی دلیل میرے حضور نے پوچھی کوئی گواہ ہے تیرے کو؟ تیری بیوی نے زنا کیتا ہے، زنا تے گواہ چل اس گردن تھلے کیتے اس کیا حضور میرے کو گواہ نہیں، میں تے آئی پردے سے میں بیٹھ جا بی بی کو پوچھیا اس نے نظراں جھکا کے آکھیا کرنے والے مینوں اچھی رجم کر دے جو میری غلطی ہے، میں بے قصور ہوں، تیری بارگاہ چاہی بیٹھیاں میرے ٹکڑے کرتے بھی کملی والے اپنا میری گل سن لو، میں تانوں گواہ بنا کیا نہیں ہے، میں زنا دا بچہ پیدا نہیں کیتا، یہ جس مہینے گھروں نکلے اس مہینے اللہ مینوں امید لا دیتی کہ بچہ پیدا ہو گیا، میں بچہ سنیا میرے پاک نبی پوچھیا دلیل تیرے کول کی ہے کیوں گھر اجاڑا ہے؟ تا کہ سنیا بچہ خوشی مسئلہ ہے، اسی تو میں میاں بیوی چٹے تے گورے ہاں، رنگ شاہ کالا ہے، میرے کریم نبی فرمایا اسی رنگ وال جانا رنگ تے میرے بلال دا بھی بڑا کالا ہا، صحابہ دی چھت رب دے محبوب نے کھلار کے ادا کعبے دی چھچے دی اللہ ہن ذرا دل میں وسیع کرنے تے جملے سننے نال رسول کی شان سننی ہے۔ اینی دیر ہو گئی میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے کریم نبی آ گئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے کل سنی تھوڑی دیر گزری مولا علی دا بڑا پتر امام حسن بادشاہ جنہاں نے امام حسن بادشاہ لگ پیار ہے، ساڈا امام ہے مولا علی دا بڑا پتر حسن بھی بادشاہ ہے، حسین بھی بادشاہ ہے، جبھی جوانا دے سرکار ہے جدا امام حسن نال پیار کھل گئی او دا مولا علی نال پیار کھل گئی، مولا حسن آ گئے امام حسن کی بھی اگر حویلی میں داخل ہو نانے والے آ رہے ہیں لیکن امام حسین کے سلام والا آ رہے ہیں، میرا حسین قرآن پڑھتا آ رہا ہے یا یاسین والقرآن حکیم، پھر میرا حسین سے پڑھ گیا ایوہ المتصر قم فأنذر وربك فكبر، کبھی میرا حسین پڑھ گیا ایوہ المزمل قم الليل إلا قليلا، کبھی حسین قرآن کوئی ہے پڑھ گیا، کبھی حسین بادشاہ کوئی قرآن ہے پڑھ گیا، جبھی میرے کملی والے نے دیکھا امام حسن آ گئے، میرے نبی نے تو ہاتھ پکڑ لیا، اج تو ہاتھ لگانا امام حسن آ رہے ہیں، جیڑا بچہ حسن میں ایک میں انسان بچہ پیا جن لوگ گل سمجھا رہے ہیں کہ امام حسن نے آواز دیتی قرآن پڑھ دے آ رہے ہیں، علامہ صاحب کے میں جیڑا بچہ چھوڑی وچ آئے جدا شک بنیا بیٹھا اس بچے نے دونوں ہاتھ چاک کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے امام حسن سلام کیتا سلام کیتا ہے، جدے جدے حسن جا رہے ہیں جدے جدے امام حسن جا رہے ہیں جو بچہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے امام حسن
رہے امام حسن پاک نانے دی جھولی وچ آوے میرے کملی والے فرمایا او بیلیا اپنی بیوی تے لگام دین والے آ بچے نو ولد زنا بیوی نو اکھڑ والے آ بچے نو حرامی جڑنا پڑا لے آ چھڈ دے مبارک ہوئی تیرا گھر بچ گیا ہے سونے دلیل کیے فرمایا آل رسول حرامی سلام نہیں کرنا حلالی سلام رسول حرامی سلام نہیں کرتا حلالی ہمیشہ آل رسول سلام کرنا انما یرید اللہ لیوزی جبارکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ذرا یار تھوڑی سی کوشش کرو بائیں ہاتھ ملا کے حسین بادشاہ نے جواب بنا دیا کہ سبحان اللہ میرے پاک نبی فرمایا ہوں بیوی طیبہ نے منا لیا چھت پہ چھجڑا میں محمد تینوں بشارت دے رہا ہوں تینوں مسئلہ سمجھا رہا ہوں تیرا بچہ حرامی نہیں ہے حلالی ہے تیری بیوی زنا کا بچہ نہیں جنیا سونے دلیل کی ہے میرے پاک نبی فرمایا جویں جویں میرا حسن کریم آئے تیرے بچے نے دوے ہاتھ متھے تے رکھے ہوئے تے بچہ بھی قصر علمت للوی بھول نہ جانا علمت ہاتھ بلند کر کے دائرے کے پڑھنے علمت للوی بھول نہ جانا قرآن علمت یعنی رسول بیان کر رہے ہیں تساں کیوں چپو یہ چھڑا چھڑ دیو محمد کا نام حسین بادشاہ سے نکل گیا کرو علمت بھول نہ جانا علمت أسألكم عليه أجرا غير المودة في القربى علمت بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا کسی آنے گھر تو گھر دیا کری لگنا حسین بادشاہ ہو گئے امام حسن ہو گئے جنہ میرے نبی کے موڑے تے چڑھ کے نبی نے بھی شعر کی دیے بچے جا رہے ہیں عید کا دیارہ ہے میرے کملی والے جا رہے ہیں امام حسن سجیت امام حسین کھپے انگلیاں پھڑ کے نانے دیا مدینے کے بازار وچ جا رہے ہیں میرے نبی پاک دے نواسے حسین دی نظر پہ گئی ایک بچہ چاچی دے سوارے بہارا دے ہاتھ وچ نے باقا ہاتھ وچ نے میرے کملی والے دا نواسا حسین دا نانا لوکاں تے سواریاں نہیں میرے کول سواری کوئی نہیں میرے نبی زمین تے بیٹھ گئے میرے کملی والے فرمایا پتر حسین آج نانے دے موڑے تے بیٹھ جا ایک دی سواری کسے نبی نو بھی نصیب نہیں ہوئی آپ پتر میرے موڑے تے بیٹھ جا میرا حسین اپنے نانے دے موڑے تے بیٹھ گیا ہے امام حسین کے سرنال چل گئے امام حسین نے کیا نانا لوکاں پھر مہارا نے واقعہ میں میرے کو واقعہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی پگڑی مبارک لا کے حسین نو اپنی زلفاں نو دیا ہے فرمایا پتر حسین نانے دیا زلفاں پھڑ لا اے پتر اج میری اج جے کاج کرنے نہیں کرنا اج تیرا نانا محمد بھی موجود ہے اج تیری ماں زہرا بھی موجود ہے اج تیرا ابا علی بھی موجود ہے اج تیرا ویر حسن بھی کھول فرمایا بابا
تھوڑی اکھاں وچ مانو آنسو کیوں نے فرمایا پترا اج مینوں تیرے لے مارے اپنا پتر ابراہیم یاد پیا ہے اج مینوں میرا بچھڑیا پتر ابراہیم یاد پیا ہے بلکہ میں دی بات سنا رہا ایک دن میرے نبی دی گود وچ امام حسین بیٹھے دوجے پاسے انج گود وچ دعا پتاں دے اوپر میرے نبی دا ایک لشکر دی گدے ایک زہرا دا لال ایک نواسا ایک پتر میرا نبی دعا نال پیار پیا کر دے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرا محبوب چوری نال پیار پیا کر دے فرمایا سونیا جا میرا جبریل محبوب ہویا چوری نال پیار پیا کر دے دعا نال پیار نہیں تھمدا ایک رکھ لو ساتو دے چھڈو پنڈی پٹیاں دی نگری تے وسنا لیو اج میرے ویر ساتھ عمران بلائے مہمانوں ہمیں حسین وچ نکل سوارو میرے بچے دسو میرے بھائیو جتے کوئی پتر ہوے تے کوئی منگے مینوں دے چھڈ او آندا میں جان دے سکنا پر پتر نہیں دے سکدا پر میرے نبی حسین نوں سینے لا لیا فرما جبریل حیران کھلوتا ہے اج کیتی سونیا حکم خدا دا ہے میرا مصطفیٰ دا ہے ادب اجازت نہیں پیا دیندا یار دے میرے کنے گل کراں رب دا ایک رکھ لو تے سانو دے چھڈو میرے نبی نے اپنے پتر ول ویکھیا فرمایا کہ تو میں دی ماں لے گی میں روواں گا دی ماں ماریا قبطیاں روے گی اگر میں حسین دیواں دی ماں سچ ماری رہے گی میرا بابا علی رہے گا میں محمد بھی رہا گا میرے نبی نے اپنے پتر ول اشارہ کیتا فرمایا میں رہا گا پر میرے کو زہرا روتی ویکھی نہیں جاری تین دنوں تو بعد میرے نبی دی گود چکر دی سال کر گیا میرے نبی حسین تو میرے پترا اج عید دا دیارہ آیا ہے اج میرا بچھڑیا پتر یاد آیا امام حسین نانے کے موڑے اترے اتر کے ہاتھ جوڑ کے آنے نانا آج میلا یاد کر لا ایک میلا آئے گا تو ایک دن آئے میں ایک بھی نہیں رکھنا میں کربلا وچ علی اکبر تو لے کے علی اصغر تک ایک ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر اس قربانی کا ویلا آیا میرے حسین بادشاہ نے اپنے سارے خاندان کو تیار کر کے مدینے کوچ کیتا 56 سال میرا حسین مدینے رہے 56 سال دی تاریخ وچ میرے حسین دا دل کسی صحابی رسول نے دکھایا نہیں کوئی مورخ مینوں نہیں ملیا جے لکھیا ہوئے کہ حسین بادشاہ نال مدینے وچ ظلم ہویا ہے ہر صحابی رسول بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اتنا قانون کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نال کسی گل تو الجھیا کہ حسین بادشاہ نے آخیا چپ کر عبداللہ کنے دیاں تو گلاں پہ کرنا ہے تیرا ابا عمر میرے نانے دا نوکر ہے جدو عمر دا پتر آ کے دسیا یہ ہے امام حسین نے گل کیتی تیرا پتر دوڑ کے جا تے گل لکھوا کے لایا حسین نے گل کیتی ہے میرا ابا عمر میرے نانے دا نوکر ہے امام حسین کے کول دوڑے گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آکھیا حضور جڑی گل تساں کیتی مینوں لکھ کے دیو میرا ابا نے فرمایا لیا لکھ دینا تیرا ابا عمر میرے نانے محمد کریم کا نوکر ہے رکا اللہ جملے گیا بڑی توجہ کرنا ہے جی رکا آیا بادشاہ نو نوکر آکھیا جائے تے بڑا اج کل تو تیری کمزور دستی جن سے چک لین کی جی پر امام حسین دا رکا لکھیا ہے جدوں آیا نا حضرت عمر نے اودے نال کیڑا کام اپنایا میں دسوں ذرا جاگ رہے ہو گئے ذوق ہے عشق بندہ جاگ رہا سنے امام حسین کی رائٹنگ دیکھ کے نا حضرت عمر نے حضرت عمر نے اس رائٹنگ کو کی کیا ہے چوم کے سینے نہ لایا اتے ویکھ کے عرشہ کے مالک نے گل کیتی ہن تو مینوں معاف کر دے ہن میری بخشش دا وسیلہ بن گیا بس میں آخر کر دینا بڑی توجہ ہن عبداللہ دے نام ہے بادشاہ دا پتر ہاں تو وقت دا بادشاہ ہے تے تو نوکر والے جملے نو کیوں پیار نال چننا فرمایا پترا شکر ہے
ہوں حسین گواہی دے چکی ہے کہ عمر میرے نانے دا نوکر ہے ہوں پترا جی نے لکھ دیتا نا کسی دے نوکر ہے حسین بادشاہ لکھے ہے کہ عمر ساڈے نانے دا نوکر ہے پترا اس جملے تے بڑا ناز ہے ابا میرے واسطے کی حکم ہے امام حسین بادشاہ دا رتبہ حضرت عمر بن خطاب نے چومیا چوم کے کھڑیا پتر نو آکھیا پترا رتبہ سنبھال لا اینو رکھ لا جدوں میں شہید ہوا فوت ہو جاواں اس رتبے نو پسند دے اندر میرے سینے تے رکھ دے ابا دا فائدہ کیے سینے تے کیوں رکھنا رتبے وچ جا کیے فرمایا عمر نو ہور اپنی زندگی تے مار کوئی نہیں اس رتبے تے بڑا مار جدوں فرشتیاں قبر وچ آونا میں فرشتیاں نال ہاتھ جاؤ مینوں نوکر محمد دا قرآن والا حسین رتبہ حسین دا جانے قبر تے فرشتے جا افضل کل جہان سے گھرانا حسین کا مل کے بولے اور کوئی محبت نہ بولے افضل کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بابا حسین کا فرمایا حسین ملنے والا من الحسین فرمایا میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میرا ویر نام محمد الحرام میرا حسین کربلا وچ حکم دے رہا ہے فرمایا چراغ بند کرو سارے خیمے چ بلا کے چراغ بند کیتا میرے امام نے فرمایا جنہ جانا ٹر جاؤ بڑے ویلے تک دن چل نہیں حسین جانے تو 10 محرم تک دن جانے کافی دیر چراغ بند کرنے کے بعد میرے حسین پاک نے سر انور چکیا سر انور چک کے دیکھیا چراغ بالیا جن بہایا ایک بھی نہیں ٹریا ایک بھی نہیں اٹھیا 50 بندے اصحاب رسول تابع رسول صحابہ رسول نے 18 کو 20 جی کربلا وچ آلے رسول دے باقی نبی دے صحابی نے کوئی تابعی ہے تے کوئی صحابی ہے میرے نبی دے غلاماں نے آکھیا امام حسین ہاتھ جوڑ کے بیٹی آقا حسین اساں جان واسطے نہیں آیا جتھے تیرا علی اصغر جائے گا جتھے تیرا علی اکبر جائے گا جتھے جناب قاسم جان گے جتھے ساڈا سردار امام حسین جائے گا اسی بھی اتھی جاواں گے میرے ویر میرے اجپال حسین بادشاہ نے سارے دا شکریہ ادا کیتا فرمایا جاؤ اللہ دا ذکر کرو اپنی رات دا ویلا ہے امام حسین دا پتر ہوتا پتر امام علی اکبر آئے آخیا بابا حسین انج لگتا جی میں اور سامنے میدان کربلا کوئی جھاڑو پیا پھیر دے جگر میں ہاتھ رکھ کے میرے جملے سماعت کرے میرے حسین بادشاہ فرمایا پترا آگیا سن لگے جڑا جھاڑو پیا پھیر دے فرمایا پترا میری دادی میری ماں فاطمہ زہرا میری جھاڑو دے رہی ہے انہوں پتا میری علی اصغر بھی اس کربلا کے میدان شہید ہو رہے میرے قاسم کرے میرے شہید ہو رہے میرے غازی عباس نے بھی شہید ہو رہے فرمایا پترا میری ماں زہرا ہے میری اپنے بچیاں واسطے میدان کربلا وہ صاف کر دیے کسی نو کرنا چپ جائے میرا ویر بڑا اوکھا پتر بیڑے تسی یہ پتھر پکانا بڑی دادا اوکھا کم بچڑے پہاڑ کے تیر بچانا میرے پیر حسین ادا کم بچڑے پہاڑ کے تیر بچانا میرے پیر حسین ادا
میرے امام نے باری باری سارے تیار کیتا ہے میرے لجپال حسین کا پتر علی اکبر آیا میرے امام نے پتر نے سینے لایا دستار بنا کے توڑیا میرا امام آتا ہے پترا جب پیٹ میرے ہو جان پترا بھی کن سنبھال پتر کن پیو بھی سنبھال میرے امام نے فرما پوری پٹھوں کو جا آخری بار ملیا پھر زندہ واپس نہیں آنا میرے امام نے علی اکبر نو ٹورے مختصر کراؤ میرے امام نے آخری باری سہمیا لیا علی اکبر نے ملا کے خود گھوڑے پہ سوار کیتا امام علی اکبر کربلا کے میدان میں پھر گئے تیرا گرمی پہ گئے علی اکبر دی لاش چھپن واسطے میرے حسین بادشاہ کو رہے امام حسین نے پتر نو چکیا اتنا للہ کے بھائی اللہ نے راضیو ایک تاریخ دستی ہے میرے امام نے جب علی اکبر نو جا کے سنبھالا علی اکبر دی حدیثہ ایسا میرے امام نے علی اکبر نو کیا پترا کوئی آخری تیری آرزو ہو بابا اور آرزو کوئی نہیں میری بہن سہرا مدینے میں بھی کبھی پڑی ہے انہاں پیڑا کرو پچھو جنہ نے ویر کریا میاں صاحب فرماتے ہیں ماں مرے کے مقید تو ویر مرنی قد خالی محمد بشار کون کرے رکھوا علی امام حسین بادشاہ نے آخیا فرمایا پترا آخری آرزو دس آخیا میرا دل کرتا میں اپنی بہن دا نال میرے امام نے دو انگلیاں کیتیاں نے فرمایا پترا وے مدینے وچ سیدہ سہرا اپنی ویراں نو صدقہ پروار دیے یا دی وے اکبر آیا سب پردیسی بدنی آئے اکبر تو بھی مور ہارا آ جا اکبر ویرا تینوں کوئی بیٹھی وا جاوا سینے نال سینہ لا کے میرے حسین نے اپنے پتر دا گندے نال لایا اپنے پیو نال وڈا قد علی اکبر دا 18 سال دی چڑھتی جوانی خیمے وچ لے کے میرا حسین آیا ہے حسین بادشاہ نے سب نو تلقین فرمائی خیمے والے سنو میرے جان تو بعد میرے بچے تے بھی سینہ کو بھی نہ کریو بال نہ نوچو رانا تے ہاتھ نہ ماریو اے تاریخ دمشق کو لے کے کربلا دی ملت ہر کتاب وچ اس گل دے خطبے سیدہ زینب پاک دا آخری خطبہ امام حسین دا آخری خطبہ قابل دیدی اور پڑھنے والا ہے امام حسین بادشاہ دے غم وچ آنسو بہانا بخشش دا پروانہ ہے غم حسین وچ نکلی ہوئی اتھرو نکلی ہوئی آنسو بخشش دا وسیلہ بن دے بار بار میرے بچے نے فرمائش کی تھی کہ ڈولی آخر تک شیر پڑھنے ایک دو شیر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا بھائی احسان دی امی جان دی سالے ثواب واسطے شیر پڑھنے بس میں تقریر ختم کی تھی بس اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اس گل کو یاد رکھنا ہے کہ میرے حسین بادشاہ دا گھرانہ نبی دا گھرانہ بڑا افضل ہے انہاں دی محبت اور محبت سارے تے فرض عین ہے انہاں دے پیار کے بغیر بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہاں تر جانا ہے تماشے والڑنے ہمیں لبھریا بھرایا پھر جانے تو بل بلائے پانی دا ہم میرے ویدیاں ہے جانے کت جنجات کتے ڈولے دی کتے گھڑیاں کتے پٹولے ڈولی ماریا ڈولی رو بلے جانا ہمیں بیٹھا بٹھایا ہمیں جانا میرے ویروں میں اس ڈولی کی میرے پیارا بڑے ویر ویرہ بھی ڈولی
بیٹیاں چاہ کے قبرستان والے لے جانے محترماں دی ڈولیاں چاہ کے قبرستان لے جانے میں مقدی مقام کسے ہر ڈولی بیٹھی اسی آنی شاہد صاحب علامہ منصر صاحب کسے دو ڈولیاں بیٹھی اسر کسے جنازے آئی چار ڈولیاں بیٹھی اسر تو آگے میرے بچ پٹی پتیاں دی تاریخ وچ بلکہ پاکستان میں جن کا کوئی کمرہ نہیں جب 72 ڈولیاں جنازے والیاں بیٹھی آیا اے اگر 72 جنازے والیاں ڈولیاں بیٹھی میرے حسین بادشاہ دی تھی سیدہ سکینہ پاک نے بیٹھی 72 ڈولیاں بیٹھی امام زین العابدین نے بیٹھی 72 ڈولیاں بیٹھی سیدہ زینب پاک نے بیٹھی ایک دی ڈولی کسے نے کی ہوئی کہ سر دے دیا نے جوڑ دے تیرے اپنا تکتی سیت مکھڑ پکوڑا کڑی ڈاٹا اٹھا کم نے بچڑے کوہا کے دین بچوڑا میرے پیر حسین اللہ کریم میرے ویران جس کاوش پیاری بارگاہ قبول فرمائے جنہ سمیہ نے